زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا. یہ ان کا اشارہ کن کی طرف تھا, اور کیا واقعی سر ابھی بھی ان کے اندر اتنی سخت ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں سر وہ پوری کر سکتے ہیں سر؟ دیکھیں ایک تو اس کا جو لائٹر پارٹ ہے اس کا جو انہوں نے کہہ دیا جی اس کے بعد جو لطیفے بنے ہیں ان کے, یعنی کہ باتیں وہ ایسی کر دیتے ہیں کہ اپنا مذاق خود اڑواتے ہیں. لیکن چلیں اس کو اب ایک سنجیدگی سے اگر دیکھیں جو بات انہوں نے کہی, جی ان کا اشارہ اس چیز کے اوپر ہے کہ میں جب سڑکوں پہ آتا ہوں تو میں جو کنٹینر والی سیاست کرتا ہوں, جی میں جو جلسے جلوسوں والی سیاست کرتا ہوں, تو میں تو مصیبت ڈال دوں گا. لیکن ایک چیز وہ بھول گئے کہ وہ اپنی ساکھ, اپنی کریڈیبلٹی عوام کی نظر میں کھو چکے ہوئے ہیں, اس کا انہیں اندازہ نہیں ہے. دوسرا, انہوں نے جن لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کیا تھا وہ اس جہاز کے چوہے ہیں. آپ کو پتا ہے جب جہاز ڈوبتا ہے تو اس کے جو چوہے ہوتے ہیں وہ جہاز کے ساتھ نہیں ڈوبتے, وہ بلکہ تیرتے ہوئے کسی دوسرے جہاز پہ چڑھ جاتے ہیں. تو جی انہوں نے جو اپنے گرد گرد وہ چوہے اکٹھے کیے ہیں, وہ سرکس کے کھلاڑی جو ہیں اور مداری ہیں, جوکر ہیں, وہ کرتب باز ہیں, وہ جو اکٹھے کیے ہیں وہ سب کے سب جیسے ہی یہ اقتدار سے الگ ہوتے ہیں وہ چلے جائیں گے, وہ اڑ جائیں گے, وہ کسی اور جہاز پہ چڑھ جائیں گے. ایک تو ان کو وہ نہیں ملیں گے. اس کے بعد پھر یہ اپنے نظریاتی ورکر اور ووٹر کی طرف دیکھیں گے. نظریاتی ورکر جی اتنا غصے میں ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کو آنے والے دنوں میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, آنے والے دنوں میں آپ کو پی ٹی آئی کے ورکر کی طرف سے پی ٹی آئی کو اتنا بڑا شوق ملے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کام کا آغاز ہو چکا ہوا ہے پورے پاکستان میں. ورکرز خود اب اس پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, اور جہاں جہاں پہ بھی جس جس ریجن میں بھی جو اس قسم کے انیشیٹو ہوئے ہیں اس میں انہوں نے اس بندہ ناچیز کو بھی جو ہے گروپ میں شامل کیا ہے. تو میں وہ دیکھ رہا ہوں, میں ان کا غصہ جو ہے ان گروپس کے اندر, ایک ایک ریجن کے اندر, آپ یقین کریں کہ اب اگر میں نے ابھی موبائل رکھا ہے, آپ کا پروگرام کیا ہے, تو میں دوبارہ اگر موبائل دیکھوں گا تو اس گروپ کے اندر 100 میسیجز ہوں گے, اور وہ اتنے غصے میں ہیں کہ ان کے آپ میسیجز میں آپ کو ایک اینگر نظر آئے گا, ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ کیا کرے. تو یہ جب واپس آئیں گے اور نظریاتی ورکر اور ووٹر کی طرف دیکھیں گے کہ اب میں نے خطرناک ہونا ہے, تو آ جاؤ میرے ساتھ اس خطرناک کھیل میں, تو پھر اس کو وہ ورکر اور ووٹر جو ہے نا جس طرح سے نظر انداز کرے گا اور ریجیکٹ کرے گا, یہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کے بعد اس کے پاس ایک جی کسی نہ کسی طرح سے اقتدار کے ساتھ چمٹا رہے. اب یہ دو نمبری کس طریقے سے کرنی ہے, صدارتی نظام لانا ہے, اے وی ایم سے کرنا ہے, انٹرنیٹ ووٹنگ کرنی ہے, اوورسیز کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے ان کے ترلے منتیں کرنے ہیں. یہ اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ مینج کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن یہ مقبولیت کھو چکے ہیں. کے پی کے ان کا سٹرانگ ہولڈ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. پنجاب میں آج الیکشنز ہوں تو پی ٹی آئی کے وہ ہمدرد اینکرز اور جرنلسٹ جو کہ 3.5 سال سے صرف پی ٹی آئی کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے, وہ بھی آج کہتے ہیں کہ آج اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ پی ایم ایل این جو ہے وہ سویپ کر جائے گی اور پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ بکھر جائے گی. پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کے اندر سے ہی اتنی بڑی مزاحمت ملے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے, چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو یا کوئی اور الیکشن ہو. بالکل سر, ایسے ہی بظاہر جو نظر آ رہا ہے, لیکن سر بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, جس طرح آپ کی آئی ڈی بھی ہے جو ٹویٹر کے اوپر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے. تو سر جب آپ پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گئے ہیں تو پی ٹی آئی کا مقصد کیا ہے؟ جیسے ایس بابر اکبر صاحب ہیں, وہ بھی پی ٹی آئی کا وہ بانی رہنما ہیں. تو سر کیا یہ آپ ایسا سوچتے ہیں کہ ان فیوچر اس طرح آپ نے فرمایا کہ پی ٹی کے اندر سے ہی بہت سے لوگ جو ہیں اس وقت تپے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر, کیا ایک نئی پی ٹی بننے جا رہی ہے سر, یا بنے گی؟ بالکل, میں آپ کو بتا دوں اس کا کام کا آغاز ہو چکا ہوا ہے, اور یہ بڑی خالص نظریے کی بنیاد کے اوپر یہ ورکرز, یہ پی ٹی آئی کے جو بانی لوگ ہیں وہ اس کے پیچھے ہوں گے. یہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اکبر ایس بابر کے ساتھ پی ٹی آئی اس لیے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس کو ٹرمینیٹ کیا اس کی ممبرشپ, وہ الیکشن کمیشن گیا اور ہائی کورٹ گیا, اور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے دیا. دیٹ مینس کہ اسٹل PTI. اسی طرح انہوں نے میری جو ممبرشپ ہے وہ ختم کی, میں اس کے
بھی جو ہے قانونی طریقہ کار اختیار کر رہا ہوں، آپ کو آئندہ 1-2 ہفتوں میں اس کی تفصیلات سامنے آ جائیں گی، اور یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ میرا بھی انہوں نے غیر قانونی طریقے سے کیا، غیر آئینی طریقے سے کیا، اور انشاءاللہ I'll win that case۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں، ہماری دعائیں اوورسیز پاکستانیوں کی، آپ محب وطن پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں۔ سر یہ ذرا فرما دیں کہ یہ جو سینٹ کے اندر ابھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو